ہمارے ان بھائیوں نے ترانہ سنایا، میں ان کو نابینا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا جب بار بار نابینا نابینا کہا۔ نابینا تو ہم ہیں، ہم ہیں اندھے۔ انہا لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ شاید یہ بھائی ان کے دل روشن ہیں، ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہو نہ آتا ہو۔ مجھے احتجاج کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس بات پر کہ ان کو بار بار نابینا کہا گیا۔ انہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے ارباب بصیرت بھائی جن کے پاس بصیرت ہے، بصارت ہو یا نہ ہو، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس بصارت ہے مگر بصیرت نہیں ہے۔ نابینا وہ نہیں ہے، بخدا ہم نابینا۔ ہمارے لکھنؤ میں ایک شاعر ہوا کرتے تھے، کشفی لکھنوی، بہت غریب آدمی تھے، مسجد میں مؤذن تھے، بہت غیرت مند انسان تھے، حلال کمائی کھاتے تھے اور بہترین شاعر تھے، عاشق رسول تھے، واقعتاً عاشق رسول تھے۔ اور مشاعروں میں کھینچ کے بلائے جاتے تھے، کلام سناتے تھے، کیا لوگوں کی دل پر گزرتی تھی۔ وہ اپنا کوئی تازہ کلام بھی اگر سناتے تھے تو لوگ ان سے پرانا کلام ایک سنانے کی فرمائش کرتے تھے۔ اس کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ وہ بھی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، دل کی آنکھیں تو ان کی روشن تھی۔ تو وہ شعر تھا اس کا کہ ہمارا تو ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہیں کشفی۔ ہمارا تو ذکر ہی کیا، ہم تو نابینا ہیں کشفی، نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے۔ نظر والوں میں بھی بصیرت کی کمی پائی ہے۔ کبھی کبھی میری والدہ جب بھی گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو مجھے اکثر دیا کرتی تھی کہ جاؤ یہ رکشے کے پیسے لو، رکشہ کر کے وہاں جاؤ، اس مسجد میں کشفی صاحب ہیں، ان کو جا کر یہ تحفہ پہنچا کر آؤ۔ بہت پیار کرتے تھے مجھ سے، بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ میں چھوٹا سا بچہ تھا، 9-10 سال کا، تب کی بات بتا رہا ہوں۔ خواتین آپ پلیز اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ امام بخاری کا بات میں سنا رہا تھا کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو امام بخاری کی ماں روتے روتے ہلکان ہو گئی، روزے رکھے، صدقے نکالے، اعتکاف کیا اور دعاؤں میں حد کر دی، رو رو کر اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اللہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا تھا۔ امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل تھا، اس لیے رکھا تھا کہ میری نیت یہ تھی کہ میرا بچہ بڑے ہو کر اللہ کے رسول کی حدیث کا عالم بنے گا، خادم بنے گا۔ اب تو اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اب وہ کیسے پڑھ پائے گا؟ اے قادر مطلق، میرے بچے کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دے۔ نہ جانے کتنے ہفتے اور مہینے وہ یہ دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سنت کے مطابق تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹی فجر سے پہلے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اور پکار رہے ہیں، بہن بہن، لبیک یا رسول اللہ۔ خواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے ان سے کہا، بہن تمہاری دعا قبول ہو گئی، اپنے بچے کو جگاؤ، دیکھو اس کی آنکھوں میں اللہ نے، رب نے روشنی واپس کر دی۔ وہ دوڑ کے اندر گئیں، بچہ سو رہا تھا، بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد جگانے کے بعد کہا، بچہ، پیارے بچے، بیٹے میرے، تم مجھے دیکھ رہے ہو؟ بچے نے کہا، جی امی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا میں کون سی چادر اوڑھے ہوئے ہوں، میں کیسی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہوں؟ بچے نے بتایا کہ آپ ہرے رنگ کی اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں۔ بس سجدے میں گر گئی، اللہ
جس طرح تو نے یہ دعا قبول کی ہے اسی طرح وہ دعا بھی قبول کر لے، میرے بیٹے کو اپنے محبوب کے کلام کا خادم بنا دے۔ ساری دنیا گواہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث کہلانے کے مستحق ہوئے امام بخاری، اور یہ امام بخاری جو امام بخاری بنے یہ ایک عورت کی دعاؤں کے نتیجے میں بنے۔ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تو اپنی طاقت کو پہچانو۔ تم اپنے بچوں کو کیا بنا سکتی ہو مگر نہیں بنا رہی ہو۔ تم ٹی وی دیکھ رہی ہو، تم موبائل سے کھیل رہی ہو، تم نند بھاوت کے جھگڑوں میں پڑی ہو، تم ساس بہو کے سسرال میکے کے جھگڑوں میں پڑی ہو، تم جٹھانی دیورانی کے جھگڑوں میں پڑی ہو۔ تمہارا کیا مقام تھا، تم کہاں چلی گئی؟ علماء جانتے ہیں کہ ایک نام آتا ہے اسلامی تاریخ میں، بایزید بسطامی۔ حدیث کی کوئی سند تقریباً بایزید بسطامی کے واسطے کے بغیر اوپر نہیں پہنچتی۔ صاحب دل، صاحب نور، صاحب طریقت، صاحب علم، فقہ و حدیث کے امام تھے بایزید بسطامی۔ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے تھے؟ عورتوں میں تم سے کہہ رہا ہوں، میری قابل احترام بہنوں، اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے، تمہاری اولادوں کو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اللہ نے عجیب امتحان لیا، اچانک شوہر کا انتقال ہو گیا، بیوہ ہو گئی، کوئی کمانے والا نہیں تھا، چھوٹا بچہ گھر میں تھا، تو دوسروں کے گھروں میں صفائی جھاڑو پوچھے کا کام کرنے لگی، اور اسی کے سہارے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنے لگی۔ جب بچہ 7-8 سال کا ہوا تو گلیوں میں کھیلنے لگا۔ اب ان کو فکر ہوئی کہ کہیں غلط لڑکوں کے ساتھ نہ پڑ جائے، بگڑ جائے گا میرا بچہ۔ میری تمنا تو کچھ اور ہے۔ پوچھا میں کیا کروں؟ لوگوں نے بتایا کہ شہر میں کنارے ایک شیخ رہتے ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، مسجد میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، جو بچے ان کے ہاں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ بہت نیک بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا پتہ پوچھا بزرگ کا، اور ایک دن وہ عورت سراج الحاجت پڑھ کے دعا مانگ کر اپنے یتیم بچے کو لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچی، ادب کے ساتھ سلام کیا، کہا حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں اور یہ میرا یتیم بچہ ہے، گلیوں میں کھیلنے لگا، میری تمنا ہے اور اس کے مرحوم باپ کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ نیک بنے آپ جیسا، تو میں اس لیے لائی ہوں، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس کو اپنے مدرسے میں داخل کر لیجئے اور اپنے پاس رکھ لیجئے، اس کو نیک بنا دیجئے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے، انہوں نے کہا کہ اچھا بہن چھوڑ جاؤ، میں کوئی کوشش کروں گا۔ جانے سے پہلے اس عورت نے ایک درخواست ان بزرگ سے اور بھی کی، کہا حضرت یہ بچہ پہلی بار اپنی ماں کی گود سے نکل رہا ہے، اسے میری یاد ستائے گی اور یہ بار بار چھٹی مانگے گا آپ سے گھر آنے کے لیے، میری آپ سے گزارش ہے اس کو اس وقت تک چھٹی مت دیجیے گا جب تک یہ اللہ کا ولی کامل نہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ حیرت زدہ، حیرت میں رہ گئے، سوچنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عورت کیسی ماں ہے۔ بزرگ نے نگاہوں کو جھکا کر کہا کہ بہن دعا سے میری مدد کرنا، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ ماں اپنے بیٹے کو ان بزرگ کے حوالے کر کے چلی گئی اور بچہ پڑھائی میں لگ گیا۔ کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے کے بعد ایک دن بچہ اپنے استاد کے پاس آیا، کہا حضرت امی کی یاد بہت آ رہی ہے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں گھر چلا جاؤں۔ میرے ابو تو ہیں نہیں، اگر وہ آتے تو میں ان کو دیکھ لیتا تو کچھ اطمینان ہو جاتا۔ میرے ابو کا تو انتقال ہو چکا ہے،
ایک دن کی چھٹی دے دیجیے. اب وہ بزرگ بہت پریشان ہے. سوچنے لگے کہ اگر میں چھٹی